بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سکلین ہے۔ اگر آپ میرا چہرہ دیکھیں، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرے سوٹ، تو شاید آپ کو لگے کہ میں کامیابی کی زندہ تصویر ہوں، مگر سچ یہ ہے اندر سے میں ایک برباد شخص ہوں۔ اس تباہی کی جڑ کہاں سے شروع ہوئی، یہی کہانی ہے جو میں آج سنانا چاہتا ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑا، پھر حمزہ اور سب سے چھوٹی ہماری بہن سدرا۔ ہمارے ابا ایک عام سے سرکاری اسکول کے استاد تھے، سخت گیر نہیں تھے لیکن اصولوں کے پکے ضرور تھے۔ اماں ہر وقت مصروف رہتی تھیں، صبح اسکول جانے سے پہلے میرے موزے ڈھونڈتی، شام کو مہن کے بال سنوارتی اور رات کو حمزہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہوم ورک کرواتی تھیں۔ میں بچپن سے ہی سمجھدار بچہ تھا، پڑھائی میں آگے، بات چیت میں سلجھا ہوا، مگر شاید اسی سلجھے پن نے مجھے اندر سے خاموش کر دیا تھا۔ میں جذبات کو لفظوں میں ڈھالنا نہیں جانتا تھا، اور شاید اسی لیے جو گھٹن اندر پیدا ہوتی گئی وہ اندر ہی اندر زہر بن گئی۔ حمزہ وہ بس ایک بچہ تھا، لاڈلا، شرارتی اور ہر وقت اماں کی گود میں۔ ابا کے ہاتھ میں جب بھی کچھ کھانے کی چیز آتی وہ سیدھی حمزہ کے ہاتھ میں چلی جاتی۔ اماں جب تھکتی تھیں تو حمزہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے کہہ کر اسے سینے سے لگا لیتی۔ میں پاس ہی کھڑا رہتا، دیکھتا، سنتا اور چپ رہتا۔ کسی کو کبھی شک بھی نہ ہوا کہ میں جل رہا ہوں۔ ایک بچے کے دل میں جب حسد جڑیں پکڑتا ہے تو وہ شور نہیں مچاتا، بس خاموشی سے اندر ہی اندر پگھلنے لگتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ آج بھی یاد ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر ہم تینوں بچے واپس آئے۔ اماں نے 3 تھیلیاں نکالی، پہلی حمزہ کو دی، دوسری سدرا کو۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم بڑے ہو گئے ہو نا، اب تم اپنی عیدی خود کما سکتے ہو۔ وہ ہنسی تھی، میں بھی ہنس دیا، مگر میرے ہاتھ میں خالی پن تھا۔ شاید انہوں نے مذاق کیا تھا، مگر میرے دل میں ایک لکیر کھینچ گئی تھی۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ مدھم ہو جاتی ہیں، مگر حسد کی جڑیں نہیں سوکھتی، وہ پھیلتی جاتی ہیں۔ میں دن رات پڑھتا رہا، ہر امتحان میں اول آتا رہا۔ اساتذہ میری تعریف کرتے تھے، اسکول میں ہر کسی کو لگتا سکلین بڑا ہو کر نام کمائے گا، مگر میری آنکھیں اماں اور ابا کے تاثرات میں وہ فخر تلاش کرتی تھیں جو حمزہ کی معمولی کامیابی پر دکھائی دیتا تھا۔ حمزہ نے اردو میں 60 نمبر لیے۔ شاباش میرے بچے، اماں نے کہا تو میں چونک گیا۔ میں نے اسی اردو کے پرچے میں 99 نمبر لیے تھے، مگر میری شاباش بس ایک مسکراہٹ۔ اکثر حمزہ میرے پاس بیٹھتا اور کہتا، بھائی آپ تو واقعی بہت ذہین ہیں، کاش میں بھی آپ جیسا ہوتا۔ میں کچھ نہیں کہتا، اندر سے سوچتا تو بن کے دکھا، پھر ہر وقت اماں کی گود میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہن سدرا ہم دونوں بھائیوں کے بیچ خاموش سی تھی۔ جب ہم لڑتے تو وہ ماں کا دامن پکڑ کر کہتی، اماں بھائیوں کو کچھ نہ کہیں، دونوں اچھے ہیں۔ مگر میں جانتا تھا اماں کے لیے اچھا صرف حمزہ تھا۔ ابا وہ خاموش آدمی تھے، لیکن جب بھی کوئی انعام جیت کر لاتا وہ حمزہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، دیکھو حمزہ تمہارا بھائی کتنا محنتی ہے، تمہیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ میں کھڑا ہو کر سوچتا، کاش ابا مجھے کہتے کہ تم نے کمال کر دیا، میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب دل میں کچھ ایسی دراڑیں پڑنے لگی جنہیں کسی نے محسوس نہیں کیا، نہ اماں نے، نہ ابا نے، نہ حمزہ نے، اور میں خاموشی سے ان دراڑوں کو حسد سے بھرتا گیا۔ بچپن کی وہ خاموش تلخی میرے اندر کسی پتھر کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں میٹرک میں آیا اور حسب معمول کلاس میں اول آیا۔ اس دن بھی اماں نے حمزہ کے سامنے مجھے شاباش دی، لیکن وہی رسمی، وہی مختصر۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر سے نکلنا ہے، خود کو خود بنانا ہے۔ اسلام آباد میرا راستہ تھا، شہر بڑا تھا، خواب بڑے تھے۔ ایک دوست کا سہارا ملا، ہم نے ایک چھوٹے سے پرنٹنگ پریس پر کام شروع کیا۔ دن میں یونیورسٹی، شام کو کام، اور رات میں نیند کی بجائے پلاننگ۔ بس اسی دوڑ میں زندگی چل پڑی۔ پہلا سال مشکل تھا، دوسرا سال تھوڑا بہتر، تیسرے سال ہمارے کام نے منافع دینا شروع کیا۔ آفس کا کرایہ بڑھا، پھر آفس بدل گیا، پھر ٹیم بنی، پھر کلائنٹ آئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس آگے اور آگے۔ اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں شاید 2 سال بعد پہلی بار گاؤں گیا۔ اماں نے میری پیشانی چومی، ابا نے رسمی سلام کیا۔ حمزہ کالج میں پڑھا رہا تھا، وہ شام کو میرے پاس آیا، بولا، بھائی تم بہت آگے نکل گئے ہو، میں تو ابھی اسی معمولی تنخواہ میں لگا ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ رکھی جو میں اپنے بیگ سے نکال لایا تھا۔
یہ علیحدہ سے خریدی تھی تمہارے لیے، اماں کو کچھ اور دیا ہے۔ وہ ہنس دیا، لیکن مجھے وہ چاکلیٹ بھی احسان جیسی لگی۔ اس دن رات کو اماں مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ بیٹا، حمزہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ خالہ کی بیٹی صوفیہ ہے نا، بڑی پیاری بچی ہے، تمہاری پسندیدہ بھی تھی ایک وقت میں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، صوفیہ اچھی ہے اماں، کرو شادی۔ دل میں ایک تلخی اٹھی، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ صوفیہ، جس پر ایک وقت میں میرا تھوڑا سا دل آیا تھا، اب میرے بھائی کی ہونے جا رہی تھی۔ گاؤں سے واپسی کے بعد میں مکمل طور پر کام میں لگ گیا۔ جلد ہی میرا ذاتی آفس بن گیا، پھر گاڑی لی، پھر برانچز کھولی۔ کچھ ماہ بعد دبئی سے کلائنٹ ملا اور کام بیرون ملک بھی جانے لگا۔ زندگی کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ میری جیب میں ہر وہ چیز تھی جو ایک خواب دیکھنے والا لڑکا چاہتا ہے۔ اسی دوران میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ وہ ایک سمارٹ سلجھی ہوئی لڑکی تھی، امیر باپ کی بیٹی، اور میری پرسنالٹی سے متاثر۔ شادی دھوم دھام سے کی، گاؤں والوں کو بلا لیا، لیکن حمزہ کو صرف ایک فون کال کی، بھائی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، تم آ جانا، دعوت نامہ تو نہیں بھجوا پا رہا۔ حمزہ بولا، آپ حکم کریں، بھائی کی شادی ہو اور میں نہ آؤں؟ وہ آیا بھی، لیکن میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھا تھا اور وہ کنارے پر کھڑا تھا۔ وقت نے ہمیں بھائی سے اجنبی بنا دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ پر رشک کرتا ہوگا، لیکن شاید وہ اب بھی مجھے بس بھائی مانتا تھا۔ میں ہی تھا جو بدل چکا تھا۔ کچھ مہینے بعد حمزہ کی شادی ہو گئی۔ صوفیہ اب اس کی زندگی میں تھی۔ اماں نے فون پر بتایا، بہت خوش ہے حمزہ، اللہ کا شکر ہے کہ بیوی اچھی ملی۔ میں نے سنا اور اگلے دن اسی سوچ میں بزنس پلان رکھتا گیا۔ ایک دن حمزہ کا فون آیا، بھائی سوچ رہا ہوں یہ کوچنگ سینٹر کھولوں، اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو بہت مدد ہو جائے گی۔ میں نے جلدی میں کہا، ٹھیک ہے تم میسج کرو تفصیل میں دیکھتا ہوں۔ میسج آیا، لیکن میں نے پڑھا نہیں۔ وہ پھر کبھی یاد نہیں آیا۔ شہر کی روشنیوں میں نے رشتوں کو دھندلا دیا تھا۔ حمزہ میرے ذہن میں بس کبھی کبھی آتا، جیسے پرانے کاغذ کی مہک۔ اماں ابا کو کبھی کبھی رقم بھیج دیتا یا بس فون پر خیریت پوچھ لیتا، مگر دل سے میں کہیں اور تھا۔ ایک دن اماں نے فون پر کہا، تم آتے کیوں نہیں بیٹا؟ میں نے جواب دیا، بس اماں کام بہت ہے، وقت نہیں ملتا۔ وقت نہ ہو تو بھی دل ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا، لیکن میں ہنس کر ٹال گیا۔ اس دوران میرے 2 بچے ہو گئے۔ میں مکمل طور پر کامیاب زندگی میں گم تھا۔ لوگ آ کر مشورے لیتے، تصویریں کھنچواتے۔ ایک بار میرے انٹرویو میں پوچھا گیا، کامیابی کا راز؟ میں نے جواب دیا، خود پر یقین، لیکن میں یہ نہ کہہ سکا کہ اس یقین کے نیچے کتنے ٹوٹے رشتے دفن ہیں۔ حمزہ اب بھی پرائیویٹ کالج میں ٹیچر تھا۔ کبھی کبھی اس کا نام فون پر آتا، میں مصروف ہوتا، جواب نہ دیتا۔ وہ کبھی گلہ نہیں کرتا تھا، بس کبھی کبھار میسج آتا، بھائی آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ میں جواب میں صرف ایک ایموجی بھیجتا اور فون رکھ دیتا۔ ابا سے میرا تعلق ہمیشہ ایک رسمی سے رہا۔ وہ کبھی پیار جتانے والے باپ نہیں تھے، اور شاید میں وہ بیٹا بھی نہ رہا جس سے فخر جتایا جائے۔ برسوں بعد جب حمزہ کی کال آئی تو میں مصروف تھا۔ میٹنگ ختم ہی ہوئی تھی کہ فون بجا، بھائی ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں برین ٹیومر ہے، فوراً آپریشن کرنا ہوگا، کافی پیسے درکار ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے بے دلی سے کہا، حمزہ ابھی کچھ دنوں سے بزنس میں تھوڑا گھاٹا چل رہا ہے، ہاتھ تنگ ہے۔ حمزہ کی آواز دبی ہوئی تھی، جانتا ہوں آپ مصروف ہیں، لیکن سوچا شاید کچھ مدد ہو جائے۔ میں نے بات کاٹ دی، دیکھ میں فی الحال کچھ نہیں کر سکتا، میں بھی بہت دباؤ میں ہوں۔ اس نے شکریہ کہا اور فون رکھ دیا۔ میں نے سانس لی، پھر فون پر سائلنٹ کیا اور اگلی میٹنگ کے نوٹس کھول لیے۔ 2 دن بعد سدرا نے فون کیا، بھائی اماں رو رہی ہیں، ابا کی حالت بگڑ گئی ہے، حمزہ نے قرض لے کر اب تک کا علاج کروایا ہے، اب اسپتال مزید رقم مانگ رہا ہے۔ میں نے سن کر بھی انسنا کر دیا، سدرا تم نہیں جانتی، بزنس میں مسائل چل رہے ہیں، میں خود پریشان ہوں، حمزہ سمجھدار ہے، کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ رات کو بیوی نے کہا، تم جا رہے ہو؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اتنی دور؟ صبح ایک اہم میٹنگ ہے، فی الحال تو مشکل ہے۔ تیسرے دن خبر آئی ابا نہیں رہے۔ میں چند لمحے چپ بیٹھا رہا، پھر آفس کی میز پر سے فائل سمیٹنا شروع کر دی۔ کلائنٹ سے ملنا تھا۔ حمزہ نے دوبارہ کال کی، میں نے نہیں اٹھائی۔ بعد میں ایک میسج آیا، ابا کی تدفین شام تک ہے، اگر آ سکیں تو۔ میں نہیں گیا۔
شام کو فون بند کیا اور بیوی کے ساتھ ڈنر پر چلا گیا۔ ایک دن اماں کا فون آیا، کمزور آواز بمشکل بولی، بیٹا کچھ پیسے دے دو، حمزہ پر بہت بوجھ ہے، میں نہیں چاہتی وہ ٹوٹ جائے۔ میں نے دل میں جھنجھلاہٹ محسوس کی، پھر بولا، اماں میری خود کی پوزیشن اچھی نہیں، دعا کریں سب بہتر ہو۔ پھر ایک دن رات گئے کال آئے، سدرا رو رہی تھی، بھائی اماں بھی نہیں رہی۔ اس بار گیا، جنازے میں شامل ہوا، لوگوں سے ملا، لیکن کسی آنکھ میں میرے لیے وہ مان نہیں تھا جو میں چاہتا تھا۔ حمزہ چپ چاپ کھڑا تھا، سیاہ لباس میں، کمزور سا، تدفین کے بعد سب بیٹھے تھے۔ میں اٹھا کے نکلوں تو حمزہ میرے پاس آیا، بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے نظریں ملائے بغیر کہا، بولو۔ کچھ دنوں کی خاموشی کے بعد ایک دوپہر حمزہ کی کال آئی۔ میں آفس میں بیٹھا دبئی پروجیکٹ کے کاغذات دیکھ رہا تھا، فون سائلنٹ پر تھا اس لیے کال دیکھ نہ سکا۔ واٹس ایپ پر اس کا میسج آیا، بھائی کچھ وقت ملے تو بات کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ میں نے میسج پڑھا اور چند لمحے سوچ کر فون کر دیا، ہاں حمزہ کیا ہوا؟ دوسری طرف وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، اماں ابا کے علاج کے 6 لاکھ کا قرض لیا تھا، لوگ مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ تو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو گھر ہے وہ بھی گروی رکھنے کی نوبت آ گئی ہے۔ سوچ رہا ہوں شاید اگر آپ کچھ مدد کر دیں تو۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، یار حمزہ وہی پرانا مسئلہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا میرے لیے فی الحال ممکن نہیں، لیکن بھائی دیکھ ایک کام کر، جو گھر ابا نے چھوڑا وہ تیرے پاس ہے، تو جانتا ہے میں نے اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیا، اگر تجھے اتنی ہی مشکل ہے تو بیچ دینا، جو تیرا ہے اسی سے نپٹا لے مسئلہ۔ حمزہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، وہ گھر صرف 4 مرلے کا ہے بھائی، اگر بیچ دوں تو میرے سر سے چھت بھی چلی جائے گی۔ میں ہنسا، چھتیں بنانے میں وقت تو لگتا ہے نا حمزہ، لیکن قرض میں ڈوب کر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر فائل بند کرتے ہوئے کہا، اپنے حصے سے میرا حصہ بیچ دے، میں تحریری رضامندی دے دوں گا، تجھے روکنے والا نہیں ہوں۔ حمزہ کی آواز دھیمی ہو گئی، شکریہ بھائی، میں کچھ سوچتا ہوں۔ فون بند ہوا، میں نے گھڑی دیکھی، 3 بجے تھے۔ دبئی کلائنٹ کے ساتھ ویڈیو کال کا وقت قریب تھا۔ میں نے بال ٹھیک کیے، شیشہ دیکھا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ اسی رات بیوی نے پوچھا، حمزہ کیسا ہے؟ سنا کچھ لوگ قرض مانگنے آ رہے ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، سب ڈرامہ ہے، اگر واقعی اتنی تکلیف ہوتی تو گھر بیچ دیتا، لیکن لوگ جذبات بیچنا آسان سمجھتے ہیں، قربانی نہیں۔ بیوی نے حیرانی سے دیکھا، کیا واقعی وہ اتنی مشکل میں ہے؟ میں نے کندھے اچکائے، اگر ہو بھی تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، میں تو پہلے ہی کافی کچھ دے چکا ہوں۔ بیوی کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تمہارے دل میں کیا واقعی کوئی جگہ نہیں بچی حمزہ کے لیے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اگلے دن معمول کے مطابق آفس گیا، ایک نیا کلائنٹ آ رہا تھا، اس کا استقبال شاندار تھا، کانفرنس روم میں چائے، مٹھائیاں، سب کچھ ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ ایک موقع پر کلائنٹ نے کہا، ثقلین صاحب آپ کی کہانی واقعی متاثر کن ہے، سب کچھ خود بنایا، خاندان کی سپورٹ بھی رہی ہوگی۔ میں لمحہ بھر کو رکا، پھر مسکرا کر بولا، بس خود پر یقین تھا، خاندان تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو خود اٹھتا ہے۔ شام کو آفس سے نکلا تو راستے میں حمزہ نظر آیا، وہ بائک پر جا رہا تھا، شلوار قمیض پر گرد جمی ہوئی تھی، پیٹھ پر بیگ لٹکا ہوا، شاید کوچنگ کلاس سے آ رہا تھا۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے اسے دیکھتا رہا مگر بولا کچھ نہیں، وہ مجھے دیکھے بغیر نکل گیا۔ گھر آیا تو بیوی نے بتایا، خالہ کی طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی، صوفیہ کا بھی برا حال ہے، حمزہ کی بیوی ہے مگر دن رات قرض داروں کا سامنا کرتی ہے، کبھی سوچا ہے کیا گزر رہی ہوگی اس پر؟ میں نے بے دلی سے کہا، کبھی نہ کبھی ہر کسی کو مشکل وقت دیکھنا پڑتا ہے، وہ بھی نکال ہی لے گا خود کو۔ ایک دن واٹس ایپ پر حمزہ کی تصویر کسی دوست نے بھیجی، وہ ایک پرانے کالج کے سیمینار میں مہمان مقرر کے طور پر گیا تھا، ہاتھ میں مائک، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، کیپشن تھا، ایک ایماندار استاد کی کہانی۔ میں نے تصویر دیر تک دیکھی، سوچا یہ وہی شخص ہے جس کے پاس کچھ نہیں مگر لوگ اسے عزت دیتے ہیں۔ پھر میں نے فون رکھا اور اگلی میٹنگ کی تیاری شروع کر دی۔ کئی دنوں تک حمزہ کا کوئی پیغام نہیں آیا، لیکن ایک دن اچانک ایک کال آئی، خالہ تھی، انہوں نے کہا، بیٹا حمزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، قرض کی فکر، بچوں کی فیس، ہر چیز اس کے کندھوں پر ہے، تم اگر کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور رسمی لہجے میں بولا، خالہ اگر میں کچھ کر سکتا تو ضرور کرتا،
آپ جانتی ہیں حالات کیسے ہیں۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا، دولت انسان کو بڑا بناتی ہے، لیکن اگر وہ دل کو چھوٹا کر دے تو پھر سب بیکار ہے۔ میں نے جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ دوپہر کے وقت میٹنگ میں تھا جب فون بجا۔ نمبر نا واقف تھا، نظر انداز کیا۔ دوبارہ بجا تو فون سائلنٹ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک واٹس ایپ میسیج آیا، صرف 4 الفاظ، حمزہ اب نہیں رہا۔ جسم ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ میں نے موبائل بند کیا، ارد گرد بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی۔ سب کسی پروجیکٹ کی پریزنٹیشن میں مصروف تھے۔ میں نے چہرے پر بے تاثر سا تاثر رکھا اور پانی کا گھونٹ لیا۔ شام میں واپسی پر بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابھی سدرا کی کال آئی تھی، حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موقع پر ہی جان چلی گئی۔ میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، اوہ۔ میں نے جوتے اتارے، کوٹ اتارا اور آفس کی فائلز ٹیبل پر رکھ دی۔ کچھ دیر بعد اماں ابا کی پرانی تصویر ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے غور سے دیکھا، حمزہ بیچ میں کھڑا تھا، تھوڑا جھکا ہوا، جیسے ہمیشہ کے لیے عاجزی کا عکس تھا۔ اگلے دن جنازے پر گیا۔ گاؤں کا وہی ماحول، وہی پرانا صحن، مگر کچھ خاموشی مختلف تھی۔ صوفیہ سفید کپڑوں میں کونے میں بیٹھی تھی، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بمشکل 5 سال کا۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر بس زمین کو گھو رہا تھا۔ میں قریب گیا۔ سدرا نے مجھے دیکھا اور چپ چاپ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جنازہ اٹھا، کندھوں پر ایک ہلکا سا وزن محسوس ہوا، جیسے کسی الزام کا۔ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے میں نے ایک لمحہ رک کر حمزہ کی قبر کو دیکھا، سادہ، خاموش، جیسے خود حمزہ تھا۔ کوئی شور نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ دفن کے بعد لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے۔ میں نے صوفیہ کی طرف دیکھا، وہ بچہ گود میں لیے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ میں قریب گیا، کچھ بولنا چاہا مگر الفاظ نہیں نکلے۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا، بیٹا، حمزہ اب نہیں رہا۔ صوفیہ اور علی شیر پیچھے رہ گئے ہیں، قرض تو اب بھی باقی ہے اور اب ان کا سہارا بھی کوئی نہیں۔ میں نے نظریں چرا لی۔ خالہ، جو میرے بس میں ہوگا دیکھوں گا۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف سر ہلا کر چپ ہو گئی۔ گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا، کیسا گزرا جنازہ؟ میں نے شانے اچکائے، بس جیسے اور ہوتے ہیں، لوگ آئے، دعا کی، چلے گئے۔ صوفیہ اور بچہ ٹھیک ہیں، ویسے ہی جیسے کوئی بیوہ اور یتیم ہوتے ہیں۔ اس رات معمول سے تھوڑا جلدی سو گیا، لیکن نیند بار بار ٹوٹتی رہی۔ کبھی دروازے پر کسی کی دستک دینے کا گمان ہوتا، کبھی کسی کی دھیمی سی آواز کانوں میں گونجتی، بھائی آپ آ گئے۔ صبح آفس گیا، ٹیم میٹنگ تھی، ایک نیا انٹرنیشنل پروجیکٹ لانچ ہونا تھا۔ سب خوش تھے، شیمپین کھلی، کیمرے چلے، مبارکبادیں ہوئی۔ میں میز کے سرے پر کھڑا تھا، سب کے بیچ، مگر ذہن میں وہ خاموش بچہ تھا جو باپ کے جنازے کے بعد ماں کی گود میں سمٹ گیا تھا۔ 2 دن بعد خالہ کا فون آیا، بیٹا، کچھ قرضدار روز صوفیہ کے دروازے پر آتے ہیں، کہتے ہیں پیسے لوٹاؤ ورنہ سامان اٹھا لیں گے۔ وہ بیچارے عدت میں ہیں، نہ کہیں جا سکتی ہے نہ کچھ کر سکتی ہے۔ کچھ کرو گے؟ میں سن کر چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، خالہ، ابھی میری بھی مالی حالت ویسی نہیں، حالات سنبھلیں تو کچھ نہ کچھ سوچوں گا۔ خالہ نے ٹھنڈی سانس بھری، بس بیٹا، تم سے یہی امید تھی۔ فون بند کیا تو خود پر ہنسی آئے۔ لاکھوں کے سودے، کروڑوں کے ٹینڈرز، اور کہنے کو میرے پاس وقت نہیں کسی یتیم کے لیے۔ 1 ہفتے بعد سدرا کا میسج آیا، بھائی، حمزہ کی کتابیں اور کچھ پرانے کاغذات صوفیہ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ اس میں کچھ دستاویزات ہیں جو شاید آپ کو دیکھنی چاہیے۔ میں نے میسج پڑھا، جواب نہیں دیا۔ ایک دن خالہ کی کال آئی، آواز میں پہلے سے زیادہ تھکن تھی۔ بولی، بیٹا، صوفیہ بہت پریشان ہے، قرضدار روز دروازے پر ہوتے ہیں، تمہیں کئی بار فون کیا، تم اٹھاتے نہیں، وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، بات کروا دوں؟ میں نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، ہاں کروا دیں۔ چند لمحوں بعد فون دوسری طرف گیا اور ایک دبی ہوئی آواز آئی، السلام علیکم ثقلین بھائی۔ میں نے رسمی انداز میں جواب دیا، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بھائی، وہ حمزہ کی جانے کے بعد بہت مشکل وقت گزر رہا ہے۔ میں نے گھر بھی بیچ دیا، اب کرائے کے مکان میں ہوں، قرض پھر بھی پورا نہیں ہو سکا، اماں کے پاس بھی نہیں رہ سکتی، جگہ ہی نہیں۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کتنا قرض رہ گیا ہے؟ تقریباً 4 لاکھ کے قریب۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ تھوڑی مدد کر دیں تو میں باقی خود سنبھال لوں گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ دفتر میں AC کی ہلکی آواز پس منظر میں چل رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے صوفیہ کا چہرہ آ گیا، وہی سفید دوپٹہ، وہی لرزتی آنکھیں۔ دیکھو صوفیہ،
مجھے تم پر ترس آتا ہے، تمہارے حالات پر بھی، لیکن سیدھی بات کروں گا، جو تم چاہتی ہو وہ ہو سکتا ہے، ایک شرط پر۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ یہاں قریب ہی میرا اپارٹمنٹ ہے، آج رات وہاں آ جاؤ، قرض کی بات وہیں ہوگی، پیسے بھی وہیں ملیں گے۔ ایک طویل لمحہ کچھ نہ بولا گیا، پھر اس کی آواز ابھری۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے گہری سانس لی۔ بس اتنا کہ جس قیمت پر تمہیں سکون چاہیے وہ قیمت میں بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی، پھر اچانک فون بند ہو گیا۔ میں کرسی پر جھک کر بیٹھ گیا، پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں، ایک خاموش احتجاج، ایک ایسی نفرت جو لفظوں میں نہیں سانسوں میں تھی۔ رات تقریباً 9 بجے آفس سے نکلنے ہی والا تھا کہ ریسیپشن سے کال آئی۔ سر، ایک خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں، نام امبرین ہے۔ میں چونکا۔ یہاں؟ جی سر، نیچے ویٹنگ ایریا میں ہے، ساتھ ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے فوراً کہا، بھیج دو اوپر۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور وہ اندر آئے۔ سفید دوپٹہ سر پر، بچے کا ہاتھ تھامے وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، وہ کھڑی رہی۔ امبرین، تم آئی ہو، خوشی ہوئی ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا، صرف میرے قریب آئی، بچے کا ہاتھ چھوڑا اور پوری قوت سے میرے منہ پر ایک تھپڑ اسید کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کی آواز گونجی، شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ تم میرے شوہر کے بھائی ہو۔ میں اس شخص کی بیوی ہوں جسے تم نے بڑے ہوتے دیکھا، اور تم نے مجھے ایک سودا بنا دیا۔ بچہ خوفزدہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پلٹی، دروازے کی طرف بڑھی، پھر رک کر بولی، تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن عزت نہیں۔ تمہارے محل کی دیواریں اونچی ہوں گی مگر تمہارا ضمیر زمین میں دفن ہو چکا ہے۔ اور وہ چلی گئی۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا، چہرہ جل رہا تھا، نہ صرف تھپڑ کی وجہ سے بلکہ اس خاموشی کی جو میرے اندر ابھرتی جا رہی تھی۔ اگلے دن آفس آیا، سب کچھ معمول پر تھا، لیکن ایک انجانا بوجھ ہر لمحہ ساتھ چلنے لگا۔ رات بیوی نے پوچھا، کل تمہارا فون بن جا رہا تھا، کوئی خاص بات تھی؟ میں نے ٹال دیا، میٹنگ تھی، دیر ہو گئی تھی۔ فون کی سکرین پر اس کے نام کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن ذہن میں وہ لمحہ بار بار گونج رہا تھا۔ بچہ، تھپڑ اور وہ آخری جملہ، تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن عزت نہیں۔ 2 دن بعد خالہ کی کال آئی، صوفیہ بہت ٹوٹ گئی ہے، کچھ نہیں بولتی، کھانا بھی کم کھاتی ہے۔ علی شیر بار بار پوچھتا ہے، امی ہم بڑے ہو کر کہاں جائیں گے؟ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، فون بند کیا اور بہت دیر تک ساکت بیٹھا رہا۔ کامیابی کی راہ پر جب سب کچھ حاصل ہو جائے اور ایک تھپڑ تمہیں بتا دے کہ تم اصل میں کیا ہو، تو انسان کو آئینہ نہیں، خاموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس رات مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میں کچھ ہار چکا ہوں۔ کیا؟ وہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ کئی دن گزر گئے، آفس میں سب معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن ذہن میں ایک عجیب بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ ہر چہرہ، ہر منظر کے پیچھے وہی تھپڑ گونجتا تھا۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھتا تو چہرہ اجنبی لگتا۔ پھر ایک دن خالہ کا فون آیا، آواز میں پرانی والی گرم جوشی نہیں تھی، بیٹا صوفیہ نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ وہ تم سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ میں نے فوراً کہا، خالہ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے، اس دن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں خود بھی شرمندہ ہوں۔ خالہ کچھ لمحے چپ رہیں، پھر بولی، تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں خالہ، میں واقعی شرمندہ ہوں، صرف ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی شام صوفیہ کا نمبر پھر ایک بار سکرین پر ابھرا۔ السلام علیکم ثقلین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ صوفیہ، بس یہی سننا تھا کہ تم نے بات کرنا قبول کر لیا۔ خالہ نے کہا کہ آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہاں، میں نے جو کچھ کہا وہ بہت گھٹیا تھا، نہ جانے کیوں اس لمحے میں انسان نہیں رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ بولی، جو کچھ آپ نے کہا وہ صرف الفاظ نہیں تھے، اس نے بہت کچھ توڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں، اور یہی تو کہنا ہے، بس ایک بار ملو، سامنے بیٹھ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ نہیں بھائی، بات فون پر بھی ہو سکتی ہے۔ صوفیہ، میرے دل سے بوجھ نہیں ہٹے گا جب تک تم مجھے دیکھ کر نہ کہو کہ تم نے معاف کیا۔ میں ہوٹل ایونیو گریڈ میں ایک میٹنگ میں ہوں، وہاں آ سکتی ہو؟ چند منٹ کی بات ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاتی ہوں، لیکن صرف 5 منٹ۔ وقت مقرر تھا۔ میں ہوٹل پہنچ گیا، پہلے یہ کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ استقبالیہ پر ہدایت دے دی کہ وہ آئے تو سیدھا میرے پاس بھیج دیں۔ 5:30 بجے کمرے کا دروازہ بجا، میں نے کھولا۔
وہ دروازے پر کھڑی تھی، سفید دوپٹہ، تھکی ہوئی آنکھیں اور ہاتھ میں بیگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ اندر آؤ، یہیں بات کر لیں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ علی شیر گھر پر ہے؟ ہاں ہاں آؤ بیٹھو، بس چند لمحے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بوتل سے پانی نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ صوفیہ، تم میرے بھائی کی بیوی ہو، میری عزت ہو، میں نے جو کچھ کیا اس پر مجھے سخت شرمندگی ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اگر واقعی شرمندہ ہو تو پھر دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تم سے بس ایک آخری درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں اس کے قریب ہوا اور بات بدل دی۔ صوفیہ، تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ ایک دم چونکی، پیچھے ہوئی۔ کیا؟ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا۔ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، یاد ہے؟ اس وقت میری انا زخمی ہوئی تھی۔ آج میں وہ حساب برابر کرنا چاہتا ہوں۔ ثقلین بھائی، پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس ایک بار سب ختم ہو جائے گا، پھر قرض، عزت سب واپس مل جائے گا۔ وہ پیچھے ہٹی، دیوار سے لگی، ہاتھوں سے مجھے روکا۔ میرے شوہر کا آپ پر اتنا حق تھا کہ میں آپ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی رہ سکوں۔ آپ نے وہ بھی چھین لیا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی، بس اپنی آگ بجھانے میں مصروف رہا۔ لمحے گزرے، چیخ دبی رہی، عزت روندی گئی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کچھ بولنا چاہا پر اس نے مڑ کر دیکھے بغیر بس اتنا کہا، اب تم میرے لیے مر چکے ہو۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ میں صوفے پر بیٹھا لمبی سانس لیتا رہا، جیسے کسی جنگ کا فاتح بن کر لوٹا ہوں۔ بدلہ پورا ہوا۔ دل نے کہا، ہاں بدلہ۔ جس نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اس کے وقار کو رون دیا۔ میرے اندر کے زخم کا حساب پورا ہوا، لیکن شاید کچھ تھا جو پھر بھی ادھورا رہ گیا۔ کمرے میں روشنی تھی، مگر مجھے اپنے سائے تک سے گھن آنے لگی تھی۔ پھر بھی میں نے خود کو قائل کیا کہ جو کیا ٹھیک کیا۔ رات گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا، کہاں تھے؟ فون بند تھا، ایک ضروری میٹنگ تھی۔ کون سی میٹنگ؟ تم نے امرین کو گھر کیوں نہیں بلایا؟ ہوٹل میں کیوں بلایا؟ میں ساکت ہو گیا۔ اس نے تمہیں بتایا؟ صبح فون آیا تھا اس کا۔ میں نے جھوٹ گھڑ دیا۔ بس قرض کی بات تھی، وہ بار بار پیسے مانگ رہی تھی، میں بیزی تھا، اسی لیے ہوٹل میں بلایا۔ کچھ نہیں ہوا۔ بیوی نے بس میری طرف دیکھا اور کمرے میں چلے گئے۔ میں دروازے کے قریب کھڑا رہا۔ میری پاس دنیا تھی، دولت، عزت، طاقت، مگر اندر ایک بدبو تھی جو شاید کسی خوشبو سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر خاموشی تھی۔ بیوی نے کئی بار میری طرف دیکھا، مگر کچھ نہیں کہا۔ میں نے اخبار اٹھایا، کافی کا گھونٹ لیا اور فون پر آنے والے نوٹیفیکیشنز چیک کرنے لگا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ امرین نے تمہیں صبح فون کیوں کیا تھا؟ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ میں نے اخبار نیچے رکھا، نرمی سے کہا، بس قرض کی بات تھی، کچھ رقم چاہتی تھی۔ میں نے کہا وقت نہیں، اسی لیے ہوٹل میں بلایا۔ اور تم دونوں اکیلے تھے؟ ہاں، لیکن صرف بات ہوئی، کچھ اور نہیں۔ وہ مجھ سے بدظن ہے اور شاید وہ تمہیں بھی میرے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بات ختم سمجھ کر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، مگر اس کی خاموشی میں کچھ تھا، کوئی شک، کوئی اندیشہ۔ اس رات سونے گیا تو دیر تک نیند نہیں آئی، ایک عجیب بے چینی سی تھی۔ آنکھ لگی تو خواب میں ایک دھندلا منظر ابھرا۔ حمزہ سفید کپڑوں میں میری طرف دیکھ رہا تھا، پس منظر میں درختوں کی قطار اور مٹی کی ایک قبر۔ وہ آہستہ سے بولا، بھائی تمہیں ابھی اور امیر ہونا ہے، میری قبر کے قریب خزانہ ہے، لے لو، جلدی کرو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ بیوی نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس خواب میں کچھ عجیب سا منظر دیکھا۔ حمزہ تھا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اندازہ ہے، کئی دنوں سے تم کچھ اور ہی لگ رہے ہو۔ بس ایسے ہی کہہ کر میں پانی پینے اٹھ گیا۔ اگلے دن آفس میں کام تھا، لیکن ذہن بکھرا ہوا۔ فائلیں کھولتا بند کرتا۔ ایک پرانی نوٹ بک کھولی جس پر حمزہ نے کبھی چند اشعار لکھے تھے جو اس نے مجھے بچپن میں دی تھی۔ صفحے پلٹتے پلٹتے وہی خواب آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ قبر، حمزہ، خزانے کا ذکر۔ خزانہ؟ میں نے خود سے کہا، پھر ہنسا۔ کیا میں واقعی خوابوں پر یقین کر رہا ہوں؟ شام میں گھر پہنچا تو ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ بیوی نے کہا، آج ایک فقیر دروازے پر آیا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا،
کچھ دے دو بھائی کے صدقے۔ میں ٹھٹک گیا۔ کیا کہا؟ یہی عجیب سا تھا، سفید داڑھی چھڑی تھامے۔ میں نے بات بدلی، لیکن دل میں ایک تھڑتھڑاہٹ سی دوڑ گئی۔ خواب، فقیر، حمزہ کا نام، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا محسوس ہونے لگا۔ اگلی رات پھر خواب آیا، وہی منظر، لیکن اس بار قبر پر ایک نشان تھا، جیسے کسی نے کدال سے کھودنے کی کوشش کی ہو۔ حمزہ قریب آ کر بولا، بھائی وقت کم ہے، جلدی کر لو، جو خزانہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، کسی اور کے ہاتھ لگا تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانس تیز تھی، بیوی جاگ رہی تھی، بولی، پھر وہی خواب؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور اس بار کچھ زیادہ واضح تھا۔ ثقلین، یہ خواب بس خواب ہے، ان کے پیچھے نہ جاؤ، تمہیں سکون چاہیے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے، شاید ضمیر اب شور کر رہا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں میں وہ منظر گردش کرتا رہا۔ دن میں بھی کام کے دوران ذہن بار بار ادھر چلا جاتا، کلائنٹس کی بات سنتا، جواب دیتا، لیکن پیچھے ایک تصویر بار بار ابھرتی، حمزہ کی قبر اور خزانے کا اشارہ۔ پھر ایک دن جب یہ خواب مسلسل 10 راتوں سے آیا، میں نے فیصلہ کر لیا، کسی سے کچھ نہیں کہا، رات ہونے دی اور کار میں نکل پڑا۔ گاؤں کا راستہ خاموش تھا، ونڈ شیلڈ پر بارش کی بوندیں پڑنے لگی۔ میں نے گاؤں کی گلی میں گاڑی روک دی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ قبرستان کی دیوار عبور کی اور حمزہ کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ چاندنی مدھم تھی، فضا میں ہلکی نمی۔ قبر کے پاس جا کر میں نے زمین کو غور سے دیکھا۔ خواب کی طرح کچھ غیر معمولی نہیں تھا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پھر میں پیچھے مڑا، جیسے کوئی آہٹ محسوس کی ہو، درختوں کے پیچھے کوئی حرکت سی ہوئی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ واپس مڑ کر قبر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، حمزہ، اگر تم چاہتے ہو میں وہاں دیکھوں تو کوئی اشارہ دو۔ کچھ لمحے گزرے، پھر ہوا کا جھونکا آیا۔ میرے سامنے قبر کے کونے کی مٹی تھوڑی سی دھنس گئی۔ میں چونک گیا۔ یہ کیا تھا؟ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک ایک خیال آیا، کیا یہ سب میرا وہم ہے یا شاید میری اپنے ہی ذہنی شکست؟ میں چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، کچھ نہ کھودا، کچھ نہ چیک کیا، بس خالی نظروں سے زمین کو دیکھتا رہا۔ واپسی پر گاڑی چلاتے ہوئے بار بار آئینے میں دیکھتا رہا، جیسے کوئی پیچھے بیٹھا ہو۔ سچ اب ایک سایہ بن کر میرے ساتھ چلنے لگا تھا، نہ چھپتا تھا نہ رکنے دیتا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں آفس سے دیر سے نکلا، مگر واپس گھر جانے کا دل نہیں کیا۔ گاڑی سیدھی اس پرانی سڑک کی طرف موڑ لی جو شہر سے گاؤں کو جاتی تھی۔ کئی دنوں سے دل میں ایک عجیب بے چینی نے گھر بنا رکھا تھا۔ خوابوں کا تسلسل توڑنے کا بس ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، قبر پر جانا۔ جب میں آخری بار وہاں گیا تھا، مٹی کی سطح پر ایک ہلکی سی جنبش دیکھی تھی، شاید ہوا تھی یا میرا ذہنی فریب، لیکن آج میں اس بات کو پرکھنے گیا تھا کہ آخر یہ خواب ختم کیوں نہیں ہو رہے۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی میں نے ہیڈ لائٹس مدھم کر دی۔ سڑک سنسان تھی، دکانیں بند اور دروازے مقفل، ہر کھڑکی سے اندھیرا جھانک رہا تھا۔ قبرستان کی طرف جانے والی پتلی گلی میں گاڑی سے اتر کر پیدل چل پڑا۔ ہوا میں خنکی تھی اور ہر قدم پر زمین کی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ دیوار کے پاس پہنچا تو احتیاط سے چڑھ کر اندر اترا۔ ہاتھ میں ٹارچ نہیں تھی، بس موبائل کی روشنی سہارا بنی ہوئی تھی۔ قبرستان میں خاموشی گہری تھی، درختوں کی شاخیں آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں، جیسے کچھ سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ حمزہ کی قبر کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ قبر کے بالکل ساتھ ایک سایہ سا بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً موبائل کی روشنی آگے کی اور آنکھیں چندھیا گئیں۔ امبرین تھی، سفید دوپٹے میں لپٹی، زمین پر بیٹھی، اور اس کے ساتھ چھوٹا علی شیر جو اس کے بازو سے خاموشی سے لپٹا بیٹھا تھا۔ میں حیران رہ گیا، یہ منظر تو میرے خواب میں بھی نہیں تھا۔ امبرین، اس نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا، چہرے پر نہ غصہ تھا نہ خوف، بس ایک عجیب خاموشی۔ تم یہاں اس وقت؟ وہ بولی نہیں۔ علی شیر کی طرف دیکھا جو قبر کی طرف نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ پھر امبرین آہستہ سے بولی، آج حمزہ کی برسی ہے، تمہیں یاد نہیں؟ میں کچھ لمحے چپ رہا۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے واقعی یاد نہیں تھا، میں بس یوں ہی آ گیا تھا۔ یوں ہی یا کسی خواب کے پیچھے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ خالہ نے بتایا، تم کچھ راتیں پہلے بھی آئے تھے، اور تمہاری نیند، تمہاری حالت، وہ سب بتاتی ہے کہ تمہیں سکون نہیں۔ میں نے رخ موڑ لیا، قبر کے پاس بیٹھ کر مٹی کو چھونے لگا۔ امبرین، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس پر میں شرمندہ ہوں، شاید شرمندگی سے بڑھ کر۔
میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ شرمندگی کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب تم نے مجھے بلایا اور میری بے بسی کو موقع سمجھ لیا۔ تمہارے خواب تب شروع ہوئے جب تمہارے اندر کا انسان جاگنا شروع ہوا۔ میں نہیں جانتا یہ خواب سزا ہے یا کوئی پیغام، بس ہر رات حمزہ آتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے، قبر کے قریب خزانہ ہے۔ امرین نے کہہ کر نہیں مارا، صرف ہلکی آواز میں بولی، خزانہ؟ شاید وہ خزانہ تمہارے لیے معافی ہے یا کوئی سبق، لیکن تم نے تو اب تک قبر کے پاس زمین ہی نہیں کھودی۔ ہاں، شاید میں ڈرتا ہوں، شاید مجھے یقین ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہوگا، یا شاید تمہیں ڈر ہے کہ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ کہیں اس زمین میں دفن نہ ہو۔ خاموشی لمبی ہو گئی۔ علی شیر نے آہستہ سے قبر پر ہاتھ رکھا اور ماں کی طرف دیکھ کر بولا، امی، بابا واپس آئیں گے؟ امرین نے اسے گلے لگایا اور کہا، بابا اب ہمیں خوابوں میں ملیں گے۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ قبرستان کے داخلی راستے پر کچھ ہلچل ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہاں کچھ لوگ جمع تھے، گاؤں کے چند مرد اور خالہ بھی۔ ان سب کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ خالہ آگے بڑھی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، تم یہاں کیوں آئے ہو ثقلین؟ کچھ لینے یا اپنے گناہ چھپانے؟ میں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن زبان لڑکھڑا گئی۔ امرین نے آگے بڑھ کر کہا، آج اس قبر کے سامنے سچ بولنے کا وقت ہے۔ آج یہ زمین فیصلہ کرے گی کہ تم انسان ہو یا صرف ایک سایہ۔ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ زمین کے نیچے کوئی خزانہ نہیں تھا، لیکن آج مجھے لگا سچ کا سایہ میری سانسوں سے لپٹ چکا ہے۔ قبر پر خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ امرین اب بھی وہیں بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ زمین سے اٹکا ہوا۔ علی شیر اس کی گود میں سر رکھے سو چکا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا اور سامنے خالہ اور گاؤں کے چند مرد کھڑے تھے۔ ان سب کی نظروں میں حیرت کم اور سرد مہری زیادہ تھی۔ کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ امرین آہستہ سے اٹھی، علی شیر کو خالہ کے حوالے کیا اور میری طرف بڑھی۔ چہرہ پرسکون تھا لیکن آنکھوں میں جو تھا وہ مجھے پہلی بار خوف میں لے آیا۔ میرے قریب آ کر اس نے اپنی چادر کے اندر ہاتھ ڈالا اور اگلے لمحے خنجر نکالا۔ خاموشی ایک دم چیخ میں بدلنے والی تھی۔ آج اسی جگہ، اسی مٹی پر میں انصاف کرنے آئی ہوں۔ یہاں میرے شوہر کی قبر ہے اور یہاں تمہارا انجام ہونا چاہیے۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا لیکن زبان بند ہو چکی تھی۔ خالہ چیخی، امرین، پاگل مت بن، کیا کر رہی ہے؟ گاؤں کے مرد تیزی سے آگے بڑھے۔ ایک نے خنجر چھینا، دوسرے نے مجھے پیچھے دھکیلا، مگر اس لمحے میں جس خوف میں تھا شاید اس سے بچ بھی نہ سکتا۔ امرین نے چیخ کر کہا، جس نے میرے سہاگ کو برباد کیا، میرے وقار کو مٹی میں ملایا، وہ اس زمین پر معافی کے لائق نہیں۔ خالہ آگے بڑھے، دونوں بازو تھام کر اسے روکا۔ بیٹی، اگر آج تو اسے مار دے گی تو سب یہی کہیں گے کہ امرین بد چلن تھی، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے قتل کر دیا۔ امرین ہانپ رہی تھی لیکن ہاتھ نیچے آ چکا تھا۔ خنجر زمین پر گر گیا۔ بزرگوں میں سے ایک نے کہا، اب بات سنی جائے گی، اس کی بھی اور تمہاری بھی، پھر فیصلہ ہوگا۔ سب مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک پل آنکھیں بند کی، پھر کہا، میں تیار ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو سزا دینی ہے دو۔ امرین خاموش کھڑی تھی۔ خالہ اسے ایک طرف لے گئی۔ گاؤں کے بڑے، جن میں 2 امام مسجد اور ایک ریٹائرڈ استاد بھی شامل تھے، چارپائی پر بیٹھے۔ بوڑھے امام صاحب نے کہا، ثقلین، تو ایک عزت دار گھر کا بیٹا ہے، مگر تیرے عمل نے تجھے عزت سے گرا دیا۔ جو تو نے اپنی بھابھی کے ساتھ کیا وہ گناہ نہیں، جرم ہے۔ دوسرے بزرگ بولے، یہ فیصلہ ہم سب کے سامنے ہوگا اور انصاف وہی ہوگا جو حمزہ کے بیٹے کا حق ہے، اس بیٹے کا جس سے تو نے یتیم کیا، اور اس عورت کا جسے بیوہ کر کے نوچنے چلایا۔ میں خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ ایک گاؤں والے نے کہا، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری آدھی جائیداد علی شیر کے نام کی جائے گی۔ خالہ نے مزید کہا، اور وہ قرض جو حمزہ نے لیا تھا اور جس کی ادائیگی صوفیہ کے لیے کرتی رہی، وہ سارا تم چکاؤ گے، نقد اور فوری۔ میں نے آہستہ سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، سب منظور ہے۔ پھر امام صاحب نے پوچھا، اور جو گناہ تم نے کیا اس کی سزا بھی قبول ہے؟ میں نے جواب دیا، جی۔ تب ایک بزرگ اٹھے، پاس آئے اور میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ صرف آغاز ہے۔ پھر دوسرے نے دھکا دیا، میں زمین پر گر گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سب میری تذلیل کرتے رہے۔ گاؤں کے نوجوانوں نے مجھے تھپڑ مارے، مٹی میں گھسیٹا۔ میں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کم تھا اس کے مقابلے میں جو میں نے کیا تھا۔ آخرکار امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، بس کرو، اب یہ قانون کے حوالے کیا جائے گا، جیل جائے گا اور سزا کاٹ کر آئے گا۔
خالہ آگے آئیں اور امرین کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی، ہم بدلہ نہیں انصاف چاہتے ہیں، آج وہ ملا ہے۔ میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا، میں سب قبول کرتا ہوں، جیل بھی، جائیداد بھی، ذلت بھی۔ چند گھنٹوں بعد پولیس آئے، رسمی کارروائی ہوئی اور میں حوالات میں ڈال دیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر میرے دل میں پہلی بار ایک سکون تھا۔ میں نے علی شیر کے نام وہ کاغذات سائن کیے، قرض ادا کیا اور خاموشی سے قید کا سامنا کرنے لگا۔ پہلی بار لگا شاید میں انسان بننے کی طرف بڑھا ہوں۔ جیل کی پہلی رات عجیب تھی۔ دیواروں سے ٹکرانے والی چیخیں، آہستہ بولنے والے قیدی اور درمیان میں ایک خالی سمے۔ بستر پر لیٹنے کی کوشش کی لیکن ماضی کی گرد آنکھوں میں شور کرتی رہی۔ پہرا دینے والی سپاہی نے چادر پھینکی اور طنزیہ انداز میں کہا، صاحب لوگ، اب نیند کہاں آتی ہوگی؟ کمرے میں 4 اور قیدی تھے مگر کوئی بولنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فلم میں کردار سامنے آ گیا ہو، جیسے میں کوئی خاص مجرم ہوں، اور شاید تھا بھی۔ صبح ہونے تک آنکھ لگی نہ دل ہلکا ہوا، صرف ایک ہی سوچ، کیا اب معافی مل سکتی ہے؟ کیا 15 سال کافی ہوں گے اس جرم کے لیے جس کی سزا ایک لمحے نے پھیلائی؟ چند دن بعد ایک جیل ملازم آیا، بولا، باہر سے کوئی کاغذ آیا تمہارے کاروبار کے حوالے سے؟ میں نے دستخط کیے اور دستاویزات دیکھی۔ وکیل نے وہ بندوبست مکمل کر دیا تھا جس کے تحت میری کمپنی کا منافع ہر مہینے 3 حصوں میں تقسیم ہوتا، میرے 2 بچوں اور حمزہ کے بیٹے علی شیر کے لیے۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو میں نے بزرگوں کے فیصلے کے مطابق دستخط کیا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ کاغذ ہاتھ میں رہا، جیسے اس پر کوئی مقدس تحریر ہو۔ میں نے دل میں دہرایا، یہ صرف پیسے نہیں، یہ کفارہ ہے۔ پہلے سال میں نے جیل کی زندگی کو سمجھنے میں گزارا، دوسرے سال پڑھنا شروع کیا، تیسرا سال کچھ لکھنا سیکھا۔ دن گزرتے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا وجود خاموش ہوتا گیا۔ جیل کی 4 دیواریں میں انسان کا غرور خود بخود اتر جاتا ہے۔ میں جو کبھی آفس کی چمکتی میز کے پیچھے بیٹھا لوگوں کو فیصلے سناتا تھا، اب ایک چھوٹے اسٹور میں قیدیوں کو صابن اور برش کن کر دیتا تھا۔ ایک دن ایک قیدی بولا، تمہارے بارے میں سنا ہے بڑے آدمی تھے؟ میں نے مختصر جواب دیا، تھا، اب نہیں ہوں۔ اس نے ہنسا، ایسا کچھ نہیں، یہاں سب برابر ہوتے ہیں، بس جرم چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، کچھ جرم انسان کے باہر نظر آتے ہیں، کچھ اندر دفن ہوتے ہیں۔ 7واں سال آیا تو ایک سپاہی نے بتایا، تمہاری بیٹی کی شادی طے ہوئی ہے، تمہارے حصے کی رقم سے جہیز کا بندوبست ہو رہا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں موقع ملے تو بس اتنا کہنا، باپ خوش ہے۔ 9ویں سال ایک خط آیا، امرین کا نہیں، خالہ کا۔ لکھا تھا، علی شیر اب 9 سال کا ہو چکا ہے، اسکول میں بہت اچھا پڑھتا ہے، ہر مہینے آنے والی رقم سے اس کی فیس اور کتابیں نکل آتی ہیں، لیکن وہ اب بھی اپنے باپ کی قبر کے قریب جا کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے، بابا کے بھائی نے مجھے کچھ دیا تھا، وہ کب واپس آئے گا؟ میں نے جواب نہیں لکھا، لیکن اس رات دیر تک نیند نہیں آئی۔ 15ویں سال رہائی کی تاریخ نزدیک آئی تو سپرنٹینڈنٹ نے بلایا، کمرے میں داخل ہوا تو بولا، سکلین، قید کے دوران تم نے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، تمہارا رویہ بہتر رہا، کام میں دھیان رہا، تم ایک الگ قیدی تھے۔ میں نے کہا، میں قیدی نہیں تھا، صرف مجرم تھا، قید تو میرے دل میں تھی۔ رہائی کا دن آیا، کپڑے واپس دیے گئے، جوتے، پرانا موبائل اور وہ پرس جو برسوں پہلے پکڑا گیا تھا۔ باہر نکلا تو آسمان پہلے جیسا ہی تھا، لیکن روشنی مختلف لگی۔ میرے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا تھا اور میں نے کسی کو بلایا بھی نہیں تھا۔ پہلا قدم سڑک پر رکھا تو لگا جیسے زمین نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہو۔ شہر واپس آیا، اپنے پرانے گھر کے قریب سے گزرا، وہی دیواریں، وہی گیٹ، لیکن دروازہ بند رہا۔ ایک کرائے کی جگہ پر قیام کیا، کاروبار کے معاملات کی نگرانی کے لیے دفتر گیا۔ وہاں میرا پرانا مینیجر موجود تھا۔ اس نے سلام کیا، فائلز دکھائیں، رپورٹ دی۔ میں نے بس ایک سوال کیا، علی شیر کی رقم وقت پر جاتی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جی، ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو۔ میں نے دفتر کے پچھلے کمرے میں بیٹھ کر بہت دیر تک پرانی فائلیں دیکھی۔ حمزہ کی ایک پرانی تصویر بھی نکلی جس میں ہم دونوں بچپن میں کھڑے تھے، اسکول یونیفارم میں۔ میں نے وہ تصویر جیب میں رکھ لی۔ رہائی کے بعد 6 مہینے گزر چکے تھے۔ دفتر دوبارہ سنبھال لیا تھا، میٹنگز ہوتی تھیں، فائلز آتی جاتی تھیں اور میں خاموشی سے سب دیکھتا تھا۔ ٹیم کے نئے ممبر مجھے جانتے تو تھے مگر ان کی آنکھوں میں جو اجنبیت تھی وہ میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں نے خود کو انجان بنانا سیکھ لیا تھا۔ میرا بزنس اب بھی منافع دے رہا تھا، اکاؤنٹس میں رقم وقت پر منتقل ہوتی تھی، بچوں کی فیس،
گھریلو اخراجات سب معمول پر تھے، لیکن رشتے وہ معمول پر کبھی واپس نہ آئے۔ بیوی اب بھی اسی گھر میں تھی، لیکن ہم دونوں میں کوئی مکالمہ نہیں رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی ہوتی، رات کو کمرے میں دیواروں کے بیچ دو الگ سانسیں۔ ایک دن اس نے کہا، سکلین، کبھی سوچا ہے کہ تم نے صرف امرین کو نہیں، ہمیں سب کو کھو دیا؟ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس کہا، شاید کھو دینا بھی ایک کفارہ ہوتا ہے۔ بیٹی جس کی شادی ہو چکی تھی ایک دن آئے تو بیٹے کے ساتھ۔ بیٹے نے مجھ سے سوال کیا، دادا آپ کہاں چلے گئے تھے اتنے سال؟ میں مسکرایا، ایک لمبا سفر تھا بیٹا، بہت کچھ سیکھنے گیا تھا۔ اس کی ماں نے جلدی سے بات بدلی، چلو نانا کو تنگ نہ کرو۔ میں نے محسوس کیا میرا ذکر بچوں کے سامنے محتاط انداز میں ہوتا تھا، جیسے کوئی پرانی بات جسے بار بار دہرانا مناسب نہ ہو۔ ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا کہ خالہ کا فون آیا، بیٹا علی شیر کی سالگرہ ہے، ہم نے چھوٹا سا فنکشن رکھا ہے، اگر تم آ سکو۔ میں خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، وہ وہاں ہوگا؟ امرین، ہاں ہوگی، پر وہ تم سے بات نہیں کرے گی، اگر آنا چاہو تو صرف دیکھنے کے لیے آ جانا۔ میں گیا، وہی پرانا گھر، صحن میں جھولے، رنگین غبارے اور بچے ہنستے کھیلتے۔ میں دیوار کے قریب کھڑا تھا، سب سے الگ۔ علی شیر کی نظر مجھ پر پڑی، وہ فوراً میرے پاس آیا، آپ وہی ہو نا جس نے میرے بابا کے لیے کچھ چھوڑا تھا؟ میں نے ہونٹ بھینچے، ہاں بیٹا۔ تو پھر میرے بابا کہاں ہیں؟ آپ نے ان سے کبھی ملا؟ میں کچھ کہہ نہیں پایا، صرف سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، وہ تمہارے دل میں ہے، ہمیشہ رہیں گی۔ امرین نے دور سے یہ منظر دیکھا، مگر قریب نہ آئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری دیکھی، نہ نفرت کی شدت، نہ معافی کی نرمی، بس خاموش اعلان کہ ہم دو الگ دنیا کے لوگ ہیں، اور وہ حد کبھی مٹ نہیں سکتی۔ واپسی پر راستے میں سوچتا رہا کہ کیا واقعی میں نے اپنی سزا پوری کی ہے، یا صرف وقت گزارا ہے؟ کیا ہر دن جو میں جیتا ہوں وہ محض ایک ادھورا حساب ہے؟ گھر پہنچ کر بیوی نے دروازہ کھولا، چہرے پر وہی پرانی تھکن۔ میں نے کہا، آج علی شیر کی سالگرہ تھی، گیا تھا، وہ تمہیں دیکھ کر کیا بولا؟ بس پوچھا بابا کہاں ہیں۔ میں چپ رہا، وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم نے اپنے گناہ صرف دنیا سے نہیں چھپائے، خود سے بھی چھپائے ہیں۔ میں نے سر جھکایا، ہو سکتا ہے، لیکن وہ بدبو جو میرے اندر ہے وہ مجھے اب بھی محسوس ہوتی ہے۔ بیوی نے آہستہ سے کہا، تمہارے کپڑے مہنگے ہو سکتے ہیں، پرفیوم قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن جو گندگی تم نے اپنے اندر سمیٹی ہے وہ تمہیں کبھی چین نہیں لینے دے گی۔ اس رات دیر تک آئینے میں خود کو دیکھتا رہا، بالوں میں سفیدی اتر چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو چکے تھے، مگر سب سے نمایاں وہ سچ تھا جو میری اپنی نظروں میں قید تھا۔ دوسری صبح آفس جاتے ہوئے راستے میں ایک اسکول کے باہر علی شیر نظر آیا، جو یونیفارم میں، کتابیں ہاتھ میں، مسکراہٹ چہرے پر۔ مجھے دیکھ کر ٹھہر گیا اور ہاتھ ہلایا۔ میں نے شیشے کے پار سے ہاتھ ہلایا، مگر دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے ایک مددگار سمجھتا ہے، مگر حقیقت کیا ہے وہ شاید کبھی نہ جانے، اور شاید بہتر یہی ہے۔ شام کو آفس سے نکلا تو سڑک پر ایک بھکاری ملا، بولا، صاحب کچھ دے دوں، بڑی بھوک لگی ہے۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیے۔ وہ مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، صاحب آپ کے ہاتھوں میں دولت ہے، لیکن چہرے پر تھکن ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ گھر آ کر بیوی کے سامنے بیٹھا، خاموشی سے کافی کا کپ ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان خود پر ایسی گندگی بن لیتا ہے جسے کوئی خوشبو بھی نہ چھپا سکے۔ وہ چپ رہی، میں بھی، اور اسی خاموشی میں میری کہانی ختم ہو گئی، یا شاید ابھی باقی ہے۔ محبت اور رشتوں کو نظر انداز کر کے کمائی گئی دولت صرف تنہائی خرید سکتی ہے۔ انسان جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔